غار حرا آج بھی موجود ہے، اور میں جب مکہ جاتا ہوں تو یقین جانیے جب ہم مکہ میں زیارات کے لیے جاتے ہیں، جب ان پہاڑوں کو میں دیکھتا ہوں، کبھی آپ طائف جائے تو حیران رہ جائیں گے آپ، تو یہ دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ آج ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا کتنا شکر ہے اور احسان ہے ہم پر، ہم ان پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں جن پہاڑیوں نے اللہ کے رسول کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، ہم اس غار کو دیکھتے ہیں۔ مسلمان جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ پرانی بات ہے، غالباً 2003 کی، جب میں یہاں آیا تھا شروع میں، تو حج پر ہم گئے، کچھ ساتھی ہمارے ساتھ یہاں کے ساتھی بھی تھے، تو ہم زیارت کے لیے گئے۔ غار حرا کے پاس جب ہم پہنچے تو وہاں ایک صاحب تھے، کوئی عرب عالم دین تھے، وہ بڑے ہی سخت آدمی تھا۔ اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جی تم اوپر غار حرا کیوں جاتے ہو، یہ تو جانا بدعت ہے۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھائی آپ کیوں بدعت کہتے ہیں اسے؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم شرک اور بدعت کی خود مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے مساجد میں سنت بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، بدعات کا رد کرتے ہیں، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی تم بدعت کر رہے ہو۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور ان کے حالات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب وہ حج کے لیے آتے اور سفر پر نکلتے، ان جگہوں پر ٹھہرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، جس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا، عبداللہ ابن عمر وہاں رکتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے۔ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھتے تھے، عبداللہ ابن عمر وہاں سواری روکتے، اترتے، درخت کے نیچے بیٹھتے، اور اس درخت کو پانی دیتے تھے کہیں سوکھ نہ جائے۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھتے تھے، سفر میں یہاں بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے تھوڑا سا آپ ایک طرف ہٹ گئے اس راستے سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہ بھی ہٹ گئے۔ حج کے موقع پر عرفات سے آپ جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، راستے میں ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سواری روکی، ایک طرف گئے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ نماز کے لیے رکے ہیں؟ تو غلام نے کہا نماز کے لیے نہیں رکے، نماز تو مزدلفہ میں پڑھیں گے، اکٹھے پڑھیں گے، یہ اس لیے رکے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے تھے تو قضائے حاجت کے لیے یہاں تشریف لے گئے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ ان کی محبت تھی۔ میں نے کہا بتاؤ، اگر عبداللہ ابن عمر درخت کے نیچے رکتے ہیں، درخت کے نیچے قیلولہ کرتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو اگر ہم اس جگہ جاتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو کون سی بدعت ہو گئی؟ تو کہنے لگا وہ جو عالم دین تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، شجر بیعت کہتے ہیں اسے، وہ کٹوا دیا تھا تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ میں نے کہا بھائی آپ عجیب آدمی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو درخت کٹوایا تھا وہ شجر بیعت نہیں تھا، وہ درخت لوگ بھول گئے تھے کہ وہ درخت ہے بھی، یہ والا وہ درخت ہے یا نہیں ہے۔ خود بخاری میں روایت موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں جب جس سال بیعت ہوئی اس درخت کے نیچے، اگلے سال جب ہم گئے مکہ تو ہم نے وہ درخت ڈھونڈا لیکن ہمیں وہ درخت نہیں ملا۔ اب بعد میں لوگوں نے کسی اور درخت کو شجر بیعت سمجھ کر وہاں جمع ہونا شروع کیا،
تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس درخت کو کٹوا دیا، اس لیے کہ یہ وہ درخت تو نہیں ہے جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ اور امام ابن تیمیہ نے بھی یہ نقل کیا ہے، جب میں نے ان کو یہ باتیں کی تو وہ کہنے لگے جی اچھا آپ ایسا کریں، ہمارے بڑے شیخ ہیں آگے، آپ چلے ان سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو حج کرنے آیا ہوں، مناظرہ کرنے تو نہیں آیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کے شیخ کے پاس جاؤں؟ ہاں اگر آپ کے شیخ کو ضرورت ہو تو آ جائے، میں تو حج کرنے آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ اوپر جانا بدعت ہے۔ آپ اوپر جائیں، غار حرا میں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں گزاری ہیں، کئی دن گزارے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کی پہلی آیات، پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قرآن کا آغاز اس غار سے ہوا ہے، وحی کا آغاز اس غار سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم اس محبت میں وہاں جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائے، مکہ بھی جانا نصیب فرمائے، مدینہ بھی جانا نصیب فرمائے۔